بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. خبر روایت کے راوی اگر مجہول ہو تو اس کی 5 قسمیں ہو گئی. آگے مصنف رحمہ اللہ راوی کے خبر کے حجت ہونے کے شرائط ذکر کر رہے ہیں کہ راوی کے لیے 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے. اگر راوی کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی تو اس کی خبر حجت ہوگی، راوی جو بھی ہو. اور اگر ان میں اگر یہ 4 شرائط میں سے ایک شرط بھی نہ ہو تو ان کی خبر حجت نہیں ہوگی. ان 4 شرائط میں سے راوی کے اندر جو 4 شرائط ہیں ان میں سے ایک ہے عقل، دوسرا ہے ضبط، تیسرا ہے عدالت اور چوتھا ہے اسلام. یہ 4 شرائط کا ہونا راوی میں ضروری ہے. ماتن نے تعریف کی ہے عقل کی. عقل کہتے ہیں ہوا نور، عقل ایک نور ہے فی بدن الآدمی، آدمی کے بدن میں، یضیء بہ طریق، کہ اس کے ذریعے سے وہ راستہ روشن ہوتا ہے، یبتدأ بہ من حیث ینتہی الیہ درک الحواس، کہ جس راستے سے ابتدا کی جاتی ہے، جس راستے سے آغاز کیا جاتا ہے، اس جگہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے اس عقل کا، کہ جہاں پر حواس ظاہرہ کی پہنچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عقل کی ابتدا ہوتی ہے. تو ماتن نے کہا کہ یہ عقل جو ہے ہوا نور ہے. نور ہے یعنی ایک ایسی قوت ہے جو نور کے مشابہ ہے. جیسے نور سے اشیاء حاصل ہوتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے تو اشیاء نظر آتی ہے، اشیاء کا ادراک ہوتا ہے، ایسا ہی عقل بھی نور کی طرح ایک ایسی قوت ہے کہ جس سے اشیاء کا ادراک کیا جا سکتا ہے. انسان کے بدن میں ہوتا ہے، فی بدن الآدمی، آدمی کے بدن میں ہوتا ہے. تو یہاں صرف آدمی کے، انسان کے عقل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. باقی ذوی العقول جنات یا ملک ان کے عقل کے بارے میں بحث نہیں، بلکہ عقل کے خاص نوع یعنی انسانی عقل کی تعریف کر رہے ہیں. یہ انسانی بدن میں ہوتا ہے. اب انسانی بدن میں یہ عقل ہوتا کہاں پہ ہے؟ تو ایک تو ان کے بارے میں کہا کہ یہ اس کے ذریعے سے، اس عقل کے ذریعے سے راستہ روشن ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے کہ جہاں پر اس حواس ظاہرہ کی انتہا ہو. اس کی حصی مثال دی ہے جیسے کہ اگر کوئی آدمی بلند و بالا عمارت کو دیکھے تو جہاں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، جب عمارت ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پر اس کی نظر ختم. اس کے بعد نظر جہاں اس کی ختم ہوتی ہے حواس ظاہرہ، اس کے بعد اس کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے. حواس ظاہرہ یہاں کر ختم ہو گئے، اس کے بعد پھر اس کے عقلی مقدمات شروع ہو جاتے ہیں کہ اتنی بلند بالا عمارت یا اتنی خوبصورت عمارت اس کے کوئی بنانے والا ہوگا، ماہر ہوگا جنہوں نے اس کو بنایا ہے. لہذا پھر وہ اس کے عقلی مقدمات لڑاتا ہے صغرا کبرا کر کے اور اس کا نتیجہ نکالتا ہے. تو جہاں حواس ظاہرہ کی انتہا ہو جاتی ہے
وہاں سے عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ایک مقولہ ہے فمبتدأ العقول هو منتهى الحواس، جو عقول کی ابتدا وہ حواس ظاہرہ کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ ایک مثال دی ہے کہ جو حسی اشیاء میں ہے، یہاں انتقال من الحسیات سے محسوس سے معقول کی طرف اس مثال میں انتقال ہوا کہ ایک عمارت نظر آ رہی ہے، بہت بلند و بالا عمارت ہے، تو جہاں عمارت ختم ہوتی ہے اس کی بنائی وہاں ختم ہوتی ہے، وہاں سے پھر آگے یہ خود عقلی طور پر مقدمات لڑاتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے، ماہر ہے۔ یہ اس مثال میں انتقال من المحسوس الی المعقول ہے، اور کبھی صرف انتقال ہوتی ہے صرف اشیاء معقولی میں ہوتی ہے، اور یہ شارح کہتے ہیں وہاں ہوتی ہے کہ جہاں بھی علم پایا جاتا ہے وہاں پر یہ علمی وہ ہوتی ہے، عقل کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عالم کے حادث ہونے کو جو ثابت کیا جاتا ہے تو یہ محسوس تو نہیں ہوتا، لیکن کہا جاتا ہے عالم حادث ہے۔ اب اس کے لیے عالم کے لیے حادث ہونا کیسے ثابت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ عالم متغیر ہے، پھر عقلی طور پر اس میں وہ اس کے لیے ہر متغیر کے لیے حادث ہونا ثابت کرتے ہیں، پھر عقلی طور پر اس کے لیے صغرا کبرا میں حد اوسط گرا کر عالم کے لیے حادث ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ صرف یہ معقولات ہے، تو معقولات میں جو علم کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے وہیں سے ہوتی ہے جہاں پر یہ علم پایا جاتا ہے۔ محسوسات میں تو نظر آتا ہے کہ یہ چیز یہاں تک ہے، نظر آ رہی ہے، اس کے بعد پھر وہ اس میں سوچتا ہے اس کا بنانے والا ہے، اس میں اتنے مزدور ہوں گے، ایسے راتوں رات تو نہیں بنی، اس کے بنانے میں اتنا وقت لگا ہوگا، اس کے بنانے میں اتنا پیسہ لگا ہوگا، وہ پھر عقلی صورتیں ہیں۔ یہ ہے عقل۔ یہ عقل ہوتا کہاں پہ ہے؟ دو قول شارح نے ذکر کیے ہیں۔ ماتن نے تو کہا فی بدن الآدمی، آدمی کے بدن میں یہ عقل ہوتا ہے، لیکن کہاں ہوتا ہے؟ دو قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ عقل ہوتا ہے سر میں ہوتا ہے، جیسے کہ یہ سائنس والوں کا نظریہ ہے۔ سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ عقل کا محل یہ دماغ ہے، وہاں ہوتا ہے، اور دوسرا قول جو اہل اسلام والوں کے ہاں ہے وہ کہتے ہیں کہ عقل کا جو محل ہے یہ دل ہے، یہ دماغ نہیں ہے۔ عقل کا محل یہ دل ہے، یہ دماغ نہیں ہے۔ یہ اہل اسلام والوں کے ہاں ہے، اور اس پر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اشیاء کا جو ادراک کرتے ہیں، چیزوں کا جو ادراک کرتے ہیں، ادراک کرنے والی ذات، قوت، وہ دل ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ اشیاء کا جو ادراک کرتی ہے، اشیاء کا ادراک کرنے والی قوت یعنی قوت مدرکہ، وہ جو ہے وہ دل ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ عقل اس کے لیے ایک آلہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، اس میں واعظ اور نصیحت ہے ان کے لیے ہے کہ جن کا دل ہو، وہی نصیحت حاصل کرے گا۔ تو نصیحت آدمی عقل سے حاصل کرتا ہے، دل سے حاصل کرتا ہے؟ جی عقل سے حاصل کرتا ہے، لیکن عقل ہے کدھر؟ دل میں۔ کہاں پہ؟ دل میں۔ اس لیے اہل اسلام والوں کے ہاں قوت مدرکہ، ادراک کرنے والی قوت، یہ دل ہے، البتہ عقل اس کے لیے آلہ ہے۔
عقل اس کے لیے اعلیٰ ہے. جیسے کہ یعنی اشیاء کا ادراک تو دل کرتی ہے لیکن عقل اس کو روشن کر دیتی ہے. اشیاء عقل کے روشن کرنے سے بعد پھر دل اس کا ادراک کرتا ہے. ایسا ہی ہے جیسے کہ ظاہری ملک میں، ظاہری اشیاء میں سورج ہے یا چراغ ہے یا لائٹ ہے، یہ اشیاء پر روشنی ڈال دیتی ہے، اس کو روشن کر دیتی ہے، پھر آنکھ اس کا ادراک کرتی ہے. تو قوت مدرکہ ظاہری اشیاء میں وہ آنکھ ہے، وہ روشنی نہیں ہے، وہ سورج نہیں ہے، بلکہ وہ آنکھ ہے. لیکن آنکھ تب یہ اشیاء کو دیکھے گی کہ جب روشن ہوگی. روشن وہ اس سے سورج اس پر روشنی ڈالے گی، سورج اس کو روشن کرے گی یا چراغ اس کو روشن کرے گی یا لائٹ اس کو روشن کرے گی تو آنکھ دیکھے گی، وگرنہ نہیں دیکھ سکتی. تو دیکھنا تو آنکھ کرتی ہے، لیکن سراج سورج ہو گیا یا چراغ ہو گیا یا لائٹ ہو گیا، یہ اس کے دیکھنے کے لیے آلہ ہے. ایسا ہی ادراک تو دل کرتی ہے لیکن عقل جو ہے وہ اس کے لیے چراغ یا سورج کی طرح ایک آلہ ہے. عقل اس کو روشن کر دیتی ہے، دل اس کا ادراک کرتی ہے اہل اسلام کے طریقے پر. اہل اسلام والوں کے نزدیک قوت مدرکہ یہ قلب ہے، یہ عقل نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دل کی بھی ایک آنکھ ہے. جیسے ظاہری آنکھ ہے، یہ ظاہری اشیاء کو دیکھتی ہے، باطنی نظر نہیں آتی. اور دل میں جو آنکھ ہے، وہ دل کی آنکھ وہ اشیاء باطنہ کا بھی ادراک کرتی ہے، وہ اشیاء باطنہ کا بھی ادراک کرتی ہے. اگر کسی کی ظاہری آنکھ بند ہو، چیزیں نظر نہیں آتی، یا ظاہری آنکھ نہ ہو، نابینا ہو، تو کچھ نظر نہیں آتا. ایسا ہی اگر دل کی آنکھ بھی نہ ہو، بند ہو، تو اس صورت میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، صرف ظاہر نظر آتا ہے. اس کا باطن میں کیا ہے، اس کے اندر کتنا بغض بھرا ہے، اس کے اندر کتنی نفرت ہے، اس کے اندر کتنی محبت ہے، اس کے اندر کون کون سے گناہ کا ارتکاب یہ کر کے آیا ہے، یہ سب جو ان کے باطن میں ہے، یہ سب یہ قوتیں وہ آنکھ، باطنی آنکھیں ان کو نظر آ جاتا ہے، باطنی دل کے آنکھ. اس لیے دل میں ایک آنکھ ہے جو اشیاء کا ادراک کرتی ہے عقل کے واسطے سے. اور قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہے کیا؟ نہیں جی، لہم قلوب، نہیں آگے، انما لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ان کی آنکھیں نابینا نہیں ہیں بلکہ ان کے دل نابینا ہے. تو دل کی آنکھ ہے کہ نابینا ہے؟ کیا آنکھ ہے نا، اس لیے تو نابینا ہے. کیونکہ ہاتھ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھ نابینا ہے یا ان کے پاؤں نابینا ہے. کیوں؟ اس میں آنکھ نہیں ہے. لیکن دل کے بارے میں فرمایا کہ ان کے آنکھیں نابینا نہیں. انما لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. لیکن ان کے دل نابینا ہے جو ان کے سینوں میں ہے. معلوم ہوا دل کی آنکھ ہے اس لیے وہ نابینا ہے، بند ہے. جس کی وہ دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو ان کو پھر اشیاء باطنیہ کا بھی ادراک کر سکتے ہیں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ خیال کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں مجھے پیچھے نظر نہیں آتا. صفوں کو سیدھا کرو، صفیں ٹیڑھی نہ کرو. میں جیسے آگے دیکھتا ہوں میں اس طرح پیچھے بھی مجھے نظر آتا ہے. اور یہ کیفیت کثرت ذکر اور دل کی صفائی سے حاصل ہو جاتی ہے. گناہوں سے بچنا تقوی کا اعلیٰ درجہ، گناہوں سے بچنا اور کثرت ذکر سے دل کی اتنی صفائی ہو جاتی ہے کہ پھر ان کو وہ دل کی آنکھ کھل جاتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے، کون کیا کر کے آیا ہے، پتہ چل جاتا ہے. یہی وجہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا یا ایک جگہ سے پانی جاتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس پانی میں یہ گناہ دل کے جا رہے ہیں. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مجلس میں ایک آدمی آیا تو انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ کیا ہو گیا لوگوں کے کہ وہ جو زنا کر کے آتے ہیں.
ان کو دیکھ کر بتایا۔ تو وہ کیوں؟ وہ باطنی آنکھ ہے جس سے نظر آ جاتا ہے، معلوم ہو دل کی آنکھ ہے، ادراک دل کرتا ہے، دل قوت مدرکہ ہے، عقل اس کے لیے اعلیٰ ہے۔ یہ اہل اسلام والوں کے ہاں ہے، جبکہ حکماء کہتے ہیں کہ قوت مدرکہ دل نہیں ہے، قوت مدرکہ وہ نفس ناطقہ ہے۔ شارح نے ان کا قول نقل کیا ہے حکماء کے حوالے سے کہ حکماء کے نزدیک نفس ناطقہ یہ قوت مدرکہ ہے بواسطہ عقل کے اور حواس ظاہرہ اور باطنہ، ان کے واسطے سے یہ اشیاء کا ادراک کرتی ہے، جبکہ محشی کہتے ہیں کہ یہ نفس ناطقہ یہی تو عقل ہے، یہ عقل کے واسطے کیسے ادراک کرتی ہے؟ اس لیے نفس ناطقہ عقل ہی کو کہتے ہیں۔ تو قوت مدرکہ عقل ہے جو بواسطہ حواس ظاہرہ اور باطنہ، حواس ظاہرہ جیسے کہ قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ، یہ حواس ظاہرہ خمسہ، اور حواس باطنہ جیسے کہ حس مشترک، وہم، خیال، قوت حافظہ اور قوت متصرفہ، یہ حواس باطنہ ہے خمسہ۔ عقل اس کے واسطے سے اشیاء کا ادراک کرتی ہے، یہ حکماء کے نزدیک ہے، ارباب معقول کے ہاں ہے۔ اور ہمارے عرف میں کہاں عقل کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے عرف میں جو لمبا ہو کیا کہتے ہیں؟ عقل کہاں ہے؟ ہاں ٹخنے میں ہے، ایڑیوں میں، ٹخنوں میں ہوتا ہے، ہاں کہ اس کی عقل ٹخنوں میں ہوتا ہے لمبے آدمی کی۔ البتہ ایک قول اور ہے، متنبی شاعر ہے، خامسہ میں پڑھو گے اگر پڑھو گے وہ ایک بادشاہ ہے کافور، اس کی مذمت کرتا ہے، کافور بادشاہ کی مذمت کرتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ شاعر لوگ بھی اگر ان کو کچھ دو گے، نوازو گے تو آپ کی مدح کریں گے، آسمان تک پہنچائیں گے، اور اگر ان کو تنگ کرو گے اور پھر بند کرو گے، ان پر ہدایا اور عطیات بند کرو گے تو پھر اوپر سے گراتے ہیں نیچے۔ اس لیے کافور بادشاہ نے غالباً اس شاعر کو تنگ کیا تو انہوں نے پھر اس کی مذمت کی، اور مذمت میں کہا کہ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَىٰ عَقْلِهِ، جب ہم ان کی عقل کے پاس پہنچے، وَجَدْنَاهُ كُلَّهُ فِي الْخُصَى، تو ہم نے اس کی ساری عقل اس کی خصیتین میں پائی ہے اس کی عقل خصیتین میں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ وہ بھی محل، جب مذمت میں ہو تو پھر وہ بھی محل ہے۔ یہ ہے عقل۔ روایت حدیث کے لیے عقل کا کامل ہونا ضروری ہے، روایت حدیث میں عقل کامل کا ہونا شرط ہے۔ عقل کامل ہوگا تو اس کی روایت معتبر ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ کامل ہو، قاصر نہ ہو، اور کامل چونکہ کلی مشکک ہے، پتہ نہیں کون سا کامل ہوگا، کامل کس کو کہیں گے؟ اس لیے کہا کہ عقل اگر وہ بالغ ہے تو یہ عقل کامل ہے، اور اگر بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے تو اس کا عقل قاصر ہے، نابالغ ہے، صبی ہے یا معتوہ ہے۔ معتوہ وہ جو نیم پاگل ہو، ان کی آدھی باتیں بالکل ٹھیک ہوتی ہے، بعض باتیں، اور بعض باتیں ایسے ہوتی ہے کہ وہ پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے، وہ ہے معتوہ۔ اور مجنون جو بالکل ہی پاگل ہو، ان کے عقل قاصر ہے، کامل نہیں، اس لیے ان لوگوں کی روایت حجت نہیں، اس لیے کہ شریعت نے ان لوگوں کو جب اپنے معاملات میں تصرف کرنے کا اہل نہیں بنایا تو دین کے معاملے میں تو بطریق اولا یہ لوگ اہل نہیں ہوں گے، اس لیے ان کی روایت حجت نہ ہوگی۔ یہ اس وقت ہے کہ جب سماع حدیث کا سننا اور حدیث کا روایت کرنا دونوں سبھی آنے کی حالت میں ہو، نابالغی کی حالت میں ہو۔ اگر نابالغ ہے اور روایت کو سنتا بھی ہے اور روایت کو بیان بھی کرتا ہے تو یہ حجت نہیں، لیکن اگر صرف سماعت کرتا ہے، حدیث سنتا ہے، بیان نہیں کرتا،
صرف سماعت حدیث اگر یہ نابالغ ہے اور روایتوں کی سماعت کرتا ہے تو حجت ہے. جب سنے اس وقت صغیر ہو، اور جب روایت کو بیان کرے ادا کرے اس وقت اگر بالغ ہے، تو ان کے بچپنا کی جو روایتیں نقل کی ہے انہوں نے سنی ہے وہ حجت ہے. صبی ہو، صبی کتنا ہو کوئی خاص عمر متعین نہیں ہے، لیکن اتنا ہو کہ صبی یہ ممیز ہو، تمیز کر سکتا ہو. بعض حضرات نے اس کی عمر کی تعین کی ہے 4 سال تک کی ہے، لیکن کوئی خاص عدد نہیں ہے، اس لیے کہ بعض ہوتے صبی ہے اور عقل ان میں بالغوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، تو 4 سال کی کوئی تعین نہیں ہے بہرحال. اس لیے روایت حدیث کے سننے میں اگر وہ صبی ہے، ممیز ہے، تو حجت ہے، بشرطے کہ اس کی ادائیگی بلوغ کے بعد کرے. یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب آپ علیہ السلام نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد یہ پہلے بچے تھے جو پیدا ہوئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ. تو آپ علیہ السلام کے وفات کے وقت ان کی عمر یہ 10 سال 9 سال بن گئی، 10 سال بن رہی. لہذا ادائے روایت کے لیے، روایت کے ادا کرنے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، کامل عقل کامل کا ہونا ضروری ہے. یہ ہے عقل. روایت حدیث میں عاقل کا ہونا ضروری ہے، یعنی عقل کامل کا. دوسری ہے ضبط. ضبط کہتے ہیں جس طرح کسی کلام کے سننے کا حق ہے اسی طرح سنیں، یعنی اول سے لے کر آخر تک اس کو سنیں. ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں آ جائے. روایت حدیث بیان ہو چکی ہے، شیخ نے روایت حدیث بیان کر لی، اس کا کچھ حصہ گزر گیا، درمیان میں آ کے بیٹھ گئے، اور پھر شیخ نے کثرت ازدحام کی وجہ سے، لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس آنے والے طالب علم کے لیے حدیث کا اعادہ نہ کرے، حدیث کو نہ دہرائے، بلکہ جو حدیث جتنی گزر چکی ہے گزر گئی اس سے، اور یہ درمیانے کلام میں آ کے بیٹھ گئے، تو ایسے آدمی کی ضبط تام نہیں ہے، کیونکہ درمیان میں آ گیا. ضبط تام تب ہوگی جب اول سے لے کر آخر تک اس کو جیسے سننے کا حق ہے اسی طرح سنے. اگر درمیان میں آتا ہے تو پھر وہ حجت نہیں ہے. شارح کہتے ہیں اس لیے کہ یہ تو بس صرف برکتی ہوگا، برکت والا ہوگا. جیسے کہ لوگ وعظ و نصیحت کے بزرگوں کے مجلسوں میں اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں برکت کے لیے، تو یہ بھی جو طالب علم ہے یہ آیا ہے درمیان وعظ، درمیان روایت حدیث میں، حدیث کے بیان کرنے کے درمیان میں آ گیا، اس کی یہ روایت حجت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ بھی اس میں ضبط نہیں ہے. اول سے آخر تک جیسے سننے کا حق ہے وہ نہیں پایا گیا. جو روایت ہے جیسے سننے کا حق ہے اسی طرح سنیں، پھر اس کو سمجھے، معنی لغوی اور معنی مرادی دونوں اس کے سمجھے. صرف الفاظ پر اکتفا نہ ہو کہ الفاظ کا رٹا لگا کر ہر حدیث کو یاد کرے، نہیں، بلکہ اس کے معنی لغوی اور معنی مرادی دونوں سمجھ کر یاد کر لے، اور ایسا سمجھے اور اس کو یاد کرے، اور اپنی پوری قوت بشری، پوری طاقت اس پر خرچ کر کے اس کو یاد رکھ کے اس پر جمع رہے، ثابت رہے. ثابت کیسے رہے گا؟ شارح کہتے ہیں، ماتن کہتے ہیں بمحافظت حدود ہی، اس کے حدود کی حفاظت کر کے اس پر ثابت رہے، جمع رہے. حدود کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ اس حدیث کے موجب اور مقتضا پر اپنے بدن سے عمل کرے. جو حدیث کا تقاضا ہے اس حدیث پر اپنے بدن سے عمل کرے، تو یہ حدیث کی حدود کی حفاظت ہو جائے گی. اور ان کی نگرانی کرے، جو حدیث یاد کی ہے ان کی نگرانی کرے. نگرانی کیسے کرے گا؟ ماتن کہتے ہیں بمذاکرتہ ہی، اس کا تکرار کرے، مذاکرہ کرے، بار بار اس حدیث کو دوسروں کے ساتھ اس کا تکرار کرے، دہرائے، تاکہ یہ بھول نہ جائے. اپنے اوپر بدگمانی کرتے ہوئے کرے، یعنی اگر میں یہ روایت تو میں نے سنی ہے، یاد بھی کر لی، سمجھ بھی لیا، اگر میں اس کا تکرار نہیں کروں گا، مذاکرہ نہیں کروں گا تو میں بھول جاؤں گا. اس اپنے اوپر اس بدگمانی کے ساتھ وہ اس کا تکرار کرتا رہے یہاں تک کہ وہ یہ روایت دوسرے تک پہنچا دے، تو اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا. اس نے جو حدیث کی ذمہ داری اٹھائی، اب اس کا ذمہ فارغ ہو گیا. اب جس کو پہنچائی اب اس کا ذمہ مشغول ہو گیا.
اب اس کا حق یہ ہے اس حدیث کا کہ وہ اس حدیث کو جیسے سننے کا حق ہے اس طرح سنے، پھر اس کو سمجھے معنی لغوی اور مرادی کے ساتھ، پھر اس کی حفاظت کرے، اس پر ثابت رہے، اس کی حدود کی حفاظت کر کے، یعنی بدن سے اس پر عمل کر کے اور ان کی تکرار کر کے، اپنے اوپر بدگمانی کرتے ہوئے۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے حافظہ دیا ہے، میں دہرا لوں گا، مجھے یاد ہوگا، میں بھولوں گا نہیں، اپنے اوپر حسن ظن نہ رکھے، اپنے اوپر بدگمانی کرتے ہوئے اس کے بار بار مذاکرہ کر کے تاکہ وہ یاد رہے۔ پھر اگر وہ دوسرا آگے تیسرے کو پہنچائے تو اس کا ذمہ فارغ ہو گیا حدیث سے، شرعی ذمہ داری اس کی ختم ہو گئی، اب آگے انہوں نے جس تک پہنچایا ہے اب اس کے ذمہ مشغول ہو گیا۔ یہ چلتا رہے گا اس طرح الی یوم التناد، قیامت تک، یا الی ان تؤلف کتب الحدیث، یہاں تک کہ حدیث کی کتابوں کو جمع کر دیا جائے۔ تو اب قیامت کی ضرورت تو نہیں ہے، حدیث کی کتابیں تیسری صدی کے بعد مدون ہونا جمع ہو گئی تھی، اس لیے تیسری صدی کے بعد حدیثوں کو جمع کر دیا گیا سندوں کے ساتھ۔ تو کتابوں کے جمع ہونے تک اب تو بس صرف شیوخ بیٹھتے ہیں، طالب علم کی مرضی ہے، جاگ رہا ہو سو رہا ہو، آئے نہ آئے، بالواسطہ مشافہتاً سنے یا بواسطہ وہ جدید ذرائع سے سنے، ٹیلی فون کے ذریعے سے سنے، آن لائن سنے، اب تو کوئی سے ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو سب کچھ مدون ہو گیا۔ اب نہ اساتذہ کو شیوخ کو حدیث یاد ہوتی ہے کہ حدیث ہے کیا، کون سی حدیث کدھر ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتی۔ پہلے تو سب کچھ اس طرح ضبط کے ساتھ یاد ہوتا، جو اس طرح یاد کرتا ضبط کے ساتھ، جیسے سننے کا حق، اس کو سمجھ کر، پھر اس پر ثابت قدم رہ کر، پھر اس کو دوسرے کو ادا کرتا، اس کو کہتے تھے یہ ضابط ہے، اس کی روایت حجت۔ اور جس کو بھول جاتا، جس کو پتہ نہ ہوتا کہ ہے کیا، یاد کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کا ضبط تام نہیں ہے، وہ روایت حدیث میں حجت نہیں ہے، اس کی روایت حجت نہیں۔ تو اب تو کسی کی روایت بھی حجت ہے، لیکن اللہ نے رحم کیا، اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی تو ایسے سینے پیدا کیے، ایسے عقل اور دماغ بنائے، ایسے لوگ بنا دیے کہ اللہ نے ان کے ایسے حافظے بنائے کہ ان کو سند اور حدیث ہزاروں کے ہزاروں ایک مرتبہ سننے سے یاد ہو جاتی تھی، ایک مرتبہ۔ تو اللہ نے دین کی حفاظت لینی تھی، ایسے لوگ بنا دیے۔ یہ ہے ضبط۔ شارح کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کا معاملہ ہے یہ قرآن کے برخلاف ہے، حدیث کے لیے ضروری ہے، حدیث کی ذمہ داری قبول کر کے دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے یہ ضبط کے لیے یہ شرائط تو ضروری ہے، لیکن قرآن کا معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ قرآن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قرآن کا معنی بھی آتا ہو، اس کی مراد بھی معلوم ہو، یا یاد ہے یا نہیں ہے، اس کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، نقل قرآن کر سکتے ہیں الفاظ کے ساتھ اگرچہ خود معلوم نہ ہو۔ اس لیے ہزاروں قراء ایسے ہیں جن کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں، لیکن اس قاری بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا پہنچا رہا ہوں، یہ قرآن میں لکھا کیا ہے، نہ معنی لغوی معلوم ہے نہ معنی مرادی معلوم ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں تک انہوں نے قرآن کو پہنچایا ہے، ان کو قاری بنا دیا، قرآن کی نقل کر دی ان تک، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک نقل قرآن کرنا حجت ہے، ذمہ داری ادا ہو رہی ہے، اس لیے کہ قرآن کے لیے ضروری نہیں۔